الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے چن کر ہر لحاظ سے قیمتی، ہر لحاظ سے باکمال، ہر لحاظ سے باصلاحیت، ہر لحاظ سے شاندار شخصیات کو چن کے نبی بنایا. دوسری بات، آخر میں نبیوں کے امام، نبیوں کے سردار اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھیجا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا، آپ کی زندگی کو سب کے لیے نمونہ قرار دیا اور بہترین نمونہ قرار دیا. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. بہترین نمونہ زندگی کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے. اس سے بہتر نمونہ نہ کوئی ہے نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی زندگی کو سب کے لیے، زندگی کے ہر شعبے کے انسان کے لیے اور ہر نئے اور پرانے زمانے کے انسان کے لیے، ہر پڑھے لکھے اور عام انسان کے لیے، ہر حاکم اور محکوم کے لیے، ہر مرد و عورت کے لیے، ترقی یافتہ اور غیر ترقی یافتہ کے لیے، دنیا کے تمام شعبوں کے لیے آپ کی تعلیم، آپ کی ہدایت، آپ کے طریقہ، اس کو نمونہ بنا کے بھیجا ہے. جب آپ کی ذات نمونہ ہے اور اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے، البتہ کچھ باتیں ایسی ہیں، کچھ امتیازات ایسے ہیں، کچھ امور ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کیا. ان امور میں آپ کو باقی امت سے ممتاز کیا. ان امور میں آپ نے تمام انسانوں سے آپ کو خصوصیت عطا فرمائی. وہ کیا امور ہیں؟ ان کا بھی جاننا ضروری ہے تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا یہ شاندار پہلو بھی امت کے سامنے ہو، ہمارے سامنے ہو. یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کن باتوں میں، کن امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقیوں سے خاص کیا گیا. اس میں کچھ کا ذکر ہوگا. پہلی بات، اس میں ہم روزہ رکھتے ہیں، فرض ہو یا نفل ہو. ہمارا روزہ شروع ہوتا ہے، سحری جب ختم ہوتی ہے اور شروع ہو جاتا ہے روزہ، اور جب آفتاب غروب ہوتا ہے تو روزہ ختم ہو جاتا ہے. پھر اگلے دن پھر سحری ختم ہوتی ہے، صبح صادق طلوع ہوتی ہے، روزہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صوم وصال بھی رکھتے تھے. صوم وصال کیا ہے؟ کہ آپ کا روزہ شام کو رات کو ختم نہیں ہوتا تھا،
چلتا رہتا تھا، شام کو بھی نہیں کھایا، رات کو بھی نہیں کھایا، اگلے دن پھر روزہ ہے، نہ کھایا نہ پیا، پھر شام غروب ہو گیا، پھر شام رات کو کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں پیا، روزہ چل رہا ہے، یعنی دن کو بھی روزہ چل رہا ہے رات کو بھی روزہ چل رہا ہے۔ پھر اگلا دن آ گیا، نہ شام کو کچھ کھایا نہ دن کو کچھ کھایا نہ پیا، یہ روزہ چل رہا ہے۔ اس طرح مسلسل روزہ، افطار بیچ میں نہیں۔ تو کچھ صحابہ نے آپ کی پیروی کی کوشش کی، انہوں نے بھی کوشش کی، آپ نے منع فرما دیا، فرمایا ایسے تم نہ کرو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ انک تواصل، آپ تو ایسے مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لست کاحد منکم، فرمایا لوگوں میں تم میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ وَإِنِّي أَبِيتُ أُطْعَمُ، فرمایا میں رات کو مجھے کھلایا بھی جاتا ہے پلایا بھی جاتا ہے، یعنی یہ کھلانا اور پلانا یہ وہ نہیں ہے جو ہم روٹی سالن یا پھل یا اور کوئی چیز کھاتے یا پانی پیتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے رزق تھا جس کا تعلق اس کھانے پینے سے نہیں تھا، یہ وہ رزق تھا اللہ کی طرف سے آپ کو عطا ہوتا، اور روحانی اور نورانی اور معنوی طریقے سے، جس سے آپ کو وہ طاقت حاصل ہو جاتی کہ آپ پھر کھاتے پیتے نہیں، پھر روزہ رکھتے پھر روزہ رکھتے پھر روزہ رکھتے تھے۔ اور میں اس لیے تم مجھ جیسے نہیں ہو، میرے ساتھ رب کا معاملہ خاص ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، اس لیے امت کے لیے منع کر دیا، امت کے لیے جائز نہیں کہ اس طرح روزہ رکھیں کہ شام اور رات کو کچھ نہ کھائے اگلے دن پھر روزہ نہیں، اس کو کچھ نہ کچھ کھانا ہوگا، اگلے دن پھر روزہ رکھے، پھر افطار کے وقت کچھ نہ کچھ اس کو کھانا ہوگا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا ہے کہ تمام امت کے لیے حکم ہے کہ 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں، 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیک وقت 9 بیویاں تھیں۔ یہ حکم آپ کے لیے خاص تھا، باقی امت اس میں شریک نہیں ہے، یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ چنانچہ یہ آپ کی خصوصیت تھی، آپ کے جب یہ نکاح تھے، آپ کی نکاح میں بیک وقت 9 بیویاں تھیں، پھر اللہ کا حکم آیا، اللہ تعالیٰ لا يحل لك النساء من بعد ولن تبدل بهن من ازواج، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مزید نکاح کرنا آپ کے لیے جائز نہیں۔ سورہ احزاب میں قرآن میں اس کے بعد مزید نکاح کرنا آپ کے لیے جائز نہیں، اس کا مطلب ہے اس سے پہلے جتنے آپ نے نکاح کیے وہ آپ کے لیے جائز تھے، اللہ نے آپ کو اس میں حکم دیا اور اللہ کی اجازت تھی۔ تو یہ آپ کی خصوصیت ہے، اور اس لیے امام ابو یعلا نے روایت کیا، حضرت معاذ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیا قوت 40، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 مردوں کی طاقت دی گئی تھی، آپ کو 40 مردوں کی طاقت دی گئی تھی۔ اور یہ بھی روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جو 40 مرد ہیں وہ جنت کے مرد ہیں، اللہ نے آپ کو یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ لیکن عام امت کے لیے کیا حکم ہے؟ عام امت کے لیے کیا حکم ہے؟ عام امت کے لیے حکم ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم اپنی پسند کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو 2 سے 3 سے 4 سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک پہ اکتفا کر لو، لیکن اگر انصاف کر سکتے ہو، کرنا چاہتے ہو تو 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، 4 کی آخری حد بتائیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے
یہ لطیفے کی بات نہیں ہے، عام طور پہ لوگ اس کو لطیفہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم ہندوستانی معاشرے میں رہے ہیں، اور ہندوؤں کے ہاں ایک مرد کو ایک بیوی سے شادی کی اجازت ہے، زیادہ سے کر ہی نہیں سکتا۔ اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمارے ہاں اگر کوئی آدمی 2 یا 3 یا 4 شادیاں کر لے، لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جو کام شریعت کے مطابق کرے لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ یہ بات تھوڑی وضاحت میں کر رہا ہوں، اپنے موضوع پہ ہوں، وضاحت اس لیے کر رہا ہوں بے حیائی اور گناہ عام ہو گئے۔ لوگ اس کو یہ جو جاننے والے ان کی ذمہ داری بنتی ہے، جو جاننے والا اس کی ذمہ داری بنتی ہے، ایسے نہیں چھوڑ دے اس بات کو۔ لوگ اس بات کو پسند بھی نہیں کرتے ہم کریں، لیکن گناہ اور بے حیائی جس کو آپ دوستی کو عنوان دیتے ہیں، دوستی کو عنوان سے 10 دو عورتوں سے بھی تعلق رکھتا ہے، لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے، حتیٰ کہ اس کی بیوی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کی 10 عورتوں سے تعلق ہے، اس پہ سیخ پانی ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے کی باتیں آپ کو بھی پتہ ہیں، اور اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اس کی ایک اور نکاح کر لیا تو بیوی چھت جو ہے نا اپنے سر پہ اٹھا لیتی ہے، مکان سارا اپنے سر پہ اٹھا لیتی ہے۔ 10 دوستیاں اس کو قبول ہیں، ایک بیوی قبول نہیں جو جائز ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارا جو غیر شرعی قانون ہے ملک میں۔ غیر شرعی قانون کیا ہے؟ اگر دوسری شادی کرنی ہے تو پہلی سے اجازت لو، نکاح فارم میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ غیر شرعی ہے۔ ہمارے ملک میں ایک سرکاری ادارہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل، اس نے 2 دفعہ اسمبلی کو بھیجا، ایک ہماری پچھلی حکومت تھی اس کو بھیجا، ایک اس سے پچھلی حکومت، اس غیر شرعی قانون کو ختم کرو، لیکن نہیں کیا گیا۔ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ ہمارے ملک میں جتنی حکومتیں آتی ہیں وہ ان کا معاہدہ ہوتا ہے یا ان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ باہر کی جو قوتیں ہیں جو غیر اسلامی چیزوں کو ملک میں لانا چاہتی ہیں وہ ہم سے راضی ہیں کہ ناراض ہیں۔ اس لیے غیر اسلامی قانون اس ملک میں پاس ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی ہوا کتنے قانون ہیں غیر اسلامی، نئے قانون پاس ہوئے ہیں، بجائے اس لیے کہ ملک اسلام کے لیے بنا تھا تو غیر اسلامی قانون ختم ہو۔ ایک وفاقی شرعی عدالت تھی، اس کی حیثیت بھی کمزور کر دی گئی، اس کی اتھارٹی کم ہو گئی، نظریاتی کونسل کی بھی کوئی حیثیت نہیں، ختم کر دو اس میں۔ یعنی غیر شرعی اوپر سے ساری طاقتیں غیر اسلامی اس بات پہ لگی ہوئی ہیں کہ اسلام کی بات نہ رہے، بے حیائی گناہ فروغ ہو جائے اس لیے نکاح کو مشکل بنایا جائے۔ نکاح سے اس لیے آج مغرب کی زندگی، یورپ کی زندگی میں نکاح مشکل ہے، لوگ نکاح کے بغیر ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ نکاح میں مشکل ہے کیونکہ جو اللہ نے راستے بتائے وہ آسان ہے، اس کو چھوڑ دیا، لوگ نکاح کے بغیر زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں جو جائز کام ہے اس کی حوصلہ شکنی نہ کریں، حوصلہ افزائی کریں۔ جو ناجائز کام ہے اس کی حوصلہ شکنی کریں۔ ہاں یہ الگ بات ہے، کوئی کرتا ہے تو اس کے اپنے ہی کام ہیں، نہیں کرتا فرمایا فن کی ہو 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، کسی کی ضرورت ہے، حالات ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ضرورت چل رہا نہیں، لیکن شرعی کام کو برا دیکھنا یا اس کے بارے میں غیر شرعی قانون پاس کرنا یہ غلط ہے، یہ میں بتانا چاہ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے 4 نکاح کی اجازت دی، 4 سے زیادہ جائز نہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ نکاح کی اجازت تھی۔ موضوع یہ تھا، ضمناً وہ بات معاشرے کی اصلاح کے لیے آئی، اس لیے یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خصوصیت ہے، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ وتر سے پہلے سو جاتے ہیں؟ یعنی آپ وتر سے پہلے سو جاتے ہیں یا آپ تہجد پڑھتے ہیں پھر سو جاتے ہیں پھر اٹھ کے وتر پڑھتے ہیں؟ تو اس میں وضو نہیں ہوتا تھا، اس میں وضو نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی، فرمایا میری آنکھ سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے۔
میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا۔ عام انسانوں کے لیے کیا حکم ہے کہ جب آپ سو گئے، بیٹھے ہیں ٹیک لگا کے سو گئے، وضو ٹوٹ گیا، لیٹ کے سو گئے، وضو ٹوٹ گیا، کیونکہ استرخت مفاصلہ، جب سو گئے تو اس کے سب اعضاء ڈھیلے ہو گئے، پھر وضو اس کا ٹوٹ جائے گا، کیونکہ سونے والے کو تو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا طریقہ تھا، آپ کی کیا خصوصیت تھی؟ تنام عینہ ولا ینام قلبہ، آپ کی آنکھ سوتی تھی، آپ کا دل جاگتا تھا۔ اور یہ انبیاء کی خصوصیت ذکر کی ہے، وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ، اسی طرح تمام نبی، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ اس لیے جب دل جاگ رہا ہوتا ہے گویا کہ ان کو اپنی جسم کی ہر چیز کے بارے میں آگاہی ہے۔ انسان کا جب ساتھ دل سو جاتا ہے تو اس کو اپنے جسم کے بارے میں آگاہی نہیں ہوتی کہ سو گیا تو کیا ہوا، کس نے اس کو چھوا، کس کروٹ لیٹا، کیا ہوا، اس کے وضو ٹوٹا نہیں ٹوٹا، کچھ نہیں پتا۔ لیکن نبی کی دل جاگ رہا ہوتا ہے، اس لیے آپ کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی آنکھ سوتی، آپ کا دل نہیں سوتا۔ پھر آپ کی خصوصیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں زیادہ ارشادات سنا دوں، لیکن مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات زیادہ سنا دوں لیکن مجھے ڈر لگتا ہے، اس بات سے ڈر لگتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد سے کہ جو مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولے گا اپنا ٹھکانہ دوزخ بنائے۔ تو کہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ نہ بول دوں، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں اور میں آپ کی طرف منسوب کر دوں، مجھے اس کا ڈر لگتا ہے، اس کا ڈر لگتا ہے، اس لیے میں کم آپ کے ارشادات سناتا ہوں۔ احتیاط، آپ کے معاملے میں احتیاط ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَمَا إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَىٰ أَحَدٍ، فرمایا مجھ پہ جھوٹ بولنا ایسا نہیں جیسے کسی پہ جھوٹ بول دو۔ جھوٹ تو جھوٹ ہے، لیکن کسی پہ جھوٹ بولنا اور مجھ پہ جھوٹ بولنا بڑا فرق ہے۔ مجھ پہ جو جھوٹ بولے گا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولے گا اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے۔ تو یہ آپ کی خصوصیت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور اس میں اللہ نے دین کی حفاظت کرنی تھی، ورنہ کوئی بھی آپ کی طرف کوئی چیز منسوب کر دیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرمایا، آپ نے ایسے کیا، جب کیسے کیا نہ ہوتا۔ دین کی حفاظت اللہ نے کرنی تھی، یہ آپ کی خصوصیت قرار دی کہ جھوٹ نہیں بولنا آپ پہ۔ اس لیے اس بارے میں احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم لوگ جن لوگوں کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا یا تحقیق نہیں ہوتی، ایسے ہی ہم کہہ دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، آپ نے ایسے فرمایا، جبکہ اس کی ہمیں تحقیق نہیں ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ چیز منسوب کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہ میں ڈال لیتے ہیں۔ اس لیے اس معاملے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی طور پہ بھی آج کل یہ بھی مسئلہ ہے کہ چونکہ سوشل میڈیا ہے، آپ کو کسی نے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھیج دی، اب آپ کو تحقیق ہی نہیں ہے کہ اس کی نسبت صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا احکام ہیں کیا نہیں ہیں۔ یہ تو فقہا اور علماء کا کام ہے کہ ان کے احکامات کو جانے، وہ ہم نے آگے بھیج دیا۔ اس لیے دین کے معاملے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں احتیاط بہت ضروری ہے کہ آپ کے اوپر جھوٹ ایسا نہیں ہے جیسے کسی اور کے لیے جھوٹ بولا جائے، بلکہ آپ کے لیے وہ آپ کے اوپر جھوٹ بولنا فرمایا اپنے لیے جہنم واجب کر دو گے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خصوصیت ہے. کیا خصوصیت ہے؟ آپ کسی سے محبت کریں یا نہ کریں، آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں، ضروری نہیں کسی سے محبت تو وہ چیز ہوتی ہے جو دل سے ہوتی ہے. دیکھیں ماں باپ کا بھی احترام کا حکم ہے نا، احترام بہت زیادہ حکم ہے، احترام کا بہت زیادہ. یہ ہمارا موضوع نہیں ابھی، لیکن ہو سکتا ہے کسی ماں باپ ظالم ہوں. اب یہ کتنے ڈاکو، لٹیر، چور، اچکے، بدماش اولادیں ہیں نا، ماں باپ تو ہیں نا کسی کی. اگر 100 قتل کرتے ہیں تو اولاد پہ بھی ظلم کر سکتے ہیں نہیں، جس کا دل سخت ہو. ہے کہ نہیں ایسی باتیں؟ تو ہو سکتا ہے کسی کی ماں باپ ایسے ہوں، اولاد کو ہدایت مل جائے، تو پھر جب ماں باپ کے ایسے معاملات ہوں تو اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت ہوگی؟ نہیں ہو سکتی. لیکن احترام کا حکم ہے کہ احترام کرو ان کا. ماں باپ ہے، احترام کرو، بے ادبی نہ کرو. سمجھانا ہے احترام سے سمجھا دو، ان کو اچھا راستہ بتانا ہے احترام سے سمجھا. لیکن محبت یہ نہیں کہ ان کی محبت پیدا کرو، یہ نہیں ہوگا. باپ اللہ کا باغی ہے، اللہ کے رسول کا باغی ہے، اس کی محبت کا تو کوئی حکم نہیں. ہاں احترام کر لو، سمجھ میں. لیکن صرف ایک ذات انسانوں میں ایسی ہے جس کی محبت واجب ہے، جس کی محبت دل میں، احترام نہیں محبت بھی ضروری ہے. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ خود اللہ حکم دے رہے ہیں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری اہل خانہ، تمہارا کنبہ، تمہارا مال، تمہاری تجارت، یہ ساری چیزیں اللہ اور رسول سے زیادہ تمہیں پسند ہیں تو پھر عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اور رسول کی محبت ضروری ہے. اور صرف یہ نہیں کہ آپ کی محبت رکھی جائے، اتنا کافی نہیں. یہ بھی بات سمجھ لیں، جا کے بھائی سونا نہیں. اتنا کافی نہیں کہ میرے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ کافی نہیں ہے. یہ کافی نہیں ہے کہ میرے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ کافی نہیں ہے، یہ ناکافی ہے. پھر کیا ہونا چاہیے؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کی قبضے میں میری جان ہے. اللہ کے رسول قسم کھائیں، قسم نہ بھی کھائیں تو آپ سب سے سچے ہیں. اور میں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے باپ، اس کی اولاد سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں. صرف محبت کافی نہیں ہے، بلکہ باپ اور اولاد سے بھی زیادہ محبت ضروری ہے. اور تیسری جگہ فرمایا من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اپنے باپ سے زیادہ محبت کریں، اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت کریں، اور تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت جب تک نہ کرے گا ایمان والا نہیں ہوگا. یہ ضروری ہے، آپ کی محبت کو سب انسانوں سے اوپر رکھنا. یہ آپ کی خصوصیت ہے، یہ اللہ نے خصوصیت رکھی آپ کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خصوصیت ہے. کیا خصوصیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وفی روایت قرین من الملائکہ وقرین من الجن. تم میں سے ہر آدمی کے ساتھ اللہ نے ایک فرشتہ لگایا ہوا ہے اور ایک جن لگایا ہوا ہے. ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے. جن سے مراد کون؟ شیطان ہے. شیطان بھی جنات. ایک تو بڑا شیطان ہے ابلیس، ساروں کا سردار ہے، جس نے اللہ کے اندر مردود ہوا ابلیس. اور اس کے علاوہ پھر آگے اس کی ذریت ہے، اولاد ہیں، اس کا لشکر ہے. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے.
اب فرشتہ کیا کرتا ہے؟ فرشتہ اچھی بات اس کے دل میں ڈالتا ہے، اور شیطان کیا کرتا ہے؟ بری بات دل میں ڈالتا ہے۔ اب انسان کو اختیار ہے اچھا کرے یا برا کرے، یہ امتحان ہے۔ پوچھے گئے رسول اللہ ہر انسان کے ساتھ ایسے ہے؟ وَإِيَّاكَ يَا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہیں؟ ہر ایک کے ساتھ اللہ نے ایک جن اور شیطان یعنی شیطان لگا ہوا ہے، تو کیا آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی۔ کیا فرمایا؟ میرے ساتھ بھی۔ لیکن اگلی بات الا ان اللہ قد اعاننی علیہ فاسلم فلا یامرنی الا بخیر، لیکن اللہ نے میری مدد کی، اور جو شیطان میرے ساتھ لگایا گیا ہے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ لگایا ہوا ہے، میرے ساتھ بھی لگایا ہے، جو میرے ساتھ شیطان لگایا وہ اسلام لے آیا ہے۔ شیطان نہیں اسلام لاتا، لیکن وہ اسلام لے آئی، آپ کی خصوصیت ہے۔ فما فلا یامرنی الا بخیر، وہ مجھے اچھائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ یہ آپ کی خصوصیت کسی کے ساتھ نہیں، یہ آپ کے معصوم ہونے کی بھی دلیل ہے۔ اس لیے نبی سے گناہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں، یہ پکا عقیدہ ہے، نبی سے کبھی گناہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ گناہ کی طرف لے کے جانے والا جو شیطان ہے ہر کے ساتھ، وہ نبی کے ساتھ ہے، لیکن نبی کے ساتھ وہ شیطان مسلمان ہے۔ اب وہ شیطان نہیں ہے، اب وہ شیطان نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان جن ہے۔ اب وہ شیطان نہیں رہا، وہ ایک مسلمان جن ہے جو بھلائی کی بات آپ کے دل میں ڈالتا ہے۔ تو جب برائی کی طرف لے جانے والے ختم ہوا تو نبی گناہوں سے پاک ہوگا کہ نہیں؟ یہ آپ کے معصوم ہونے کی، یہ آپ کی خصوصیت ہے، امت میں اور کسی کو نہیں حاصل۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو آپ کے امتیازات اللہ نے دیے، باقی امت کو حاصل نہیں۔ یہ اور بھی امتیازات ہیں، انشاءاللہ ان کا آئندہ ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و تعظیم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔